بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عابد حسین ہے۔ میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں اردو کا استاد ہوں۔ آئیے آج کے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق ایک نظم ہے۔ اس نظم کا عنوان لا الہ الا اللہ ہے۔ اس نظم کے آج ہم 3 اشعار پڑھیں گے۔ اس نظم کے شاعر کا نام ڈاکٹر محمد علامہ اقبال ہے۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ وہ ایک درویش صفت شاعر تھے۔ آپ کی شاعری کا اصل مقصد مسلمانان برصغیر کے نوجوانوں کی اصلاح تھا۔ مذکورہ نظم حاصل توحید کا درس دیتی ہے۔ اس نظم میں شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اسے وحدہ لا شریک ماننے کی ترغیب دی ہے۔ ان کے دل میں قوم کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور مسلمانوں کی زبوں حالی کا احساس ہمیں ان کے کلام میں جا بجا دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلنے کی تلقین کی ہے اور مادہ پرستی کو چھوڑ کر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کا پیغام دیا ہے۔ علامہ صاحب ایک سچے عاشق رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کے کلام کا خاصہ ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مادہ پرستی کی بجائے توحید پرست بن جانے کا درس دیا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم نظم کے ان اشعار کی خوشخوانی کریں گے اور آپ نے نہایت توجہ کے ساتھ اس خوشخوانی کو سننا ہے۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ عزیز طلبہ، اب ہم ان اشعار کی تشریح کریں گے۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سن لیں۔ متاع غرور، غرور کی دولت مراد دنیا کا مال و دولت، سود نفع، زیاں نقصان، فریب دھوکہ۔ اس شعر میں ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے انسان، تو نے توحید کی دولت کے بدلے میں دنیاوی دولت کا سودا کیا ہے، جبکہ دنیا کا مال و دولت تو محض ایک دھوکہ ہے۔ تجھے توحید کا مکمل علم ہونا چاہیے۔ دنیا کی دولت کو توحید کے مقابلے میں کمتر سمجھنا چاہیے۔ اے مسلمان، تو نے تو الٹا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تو نے آخرت کا خیال چھوڑ کر دنیا کو اپنا لیا ہے۔ یہ دنیا کی دولت تو محض کھیل تماشا ہے۔ اے مسلمان، تو نے دنیا کے نفع و نقصان کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس سودے میں نفع و نقصان کی امید
اور تمنا ایک دھوکے سے کم نہیں ہے۔ یہ ایک فریب ہے، دھوکہ ہے، جس کو لا الہ الا اللہ کی ضرب سے توڑا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں انسان کو اپنی منزل سے دور لے جاتی ہیں، اور اے انسان، دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو گیا ہے کہ تجھے اعمال صالحہ اور آخرت کی فکر بھول گئی ہے۔ جو پیغام خدا اور رسول نے تم کو دیا تھا، تم اس کو چھوڑ کر دنیا کی فکر میں پڑ گئے ہو، مال و دولت اکٹھا کرنے میں زندگی گزار رہے ہو، اور اس دنیا کی فکر تیرے دل سے محو ہو گئی ہے جو تیری ابدی زندگی ہے۔ یہ دنیا کا مال تو گھاٹے کا سودا ہے۔ تو توحید کا راستہ اختیار کر اور اللہ پر توکل رکھ۔ مادہ پرستی کی بجائے تو توحید پرست بن کر اللہ کی محبت کا راستہ اختیار کر۔ اللہ کی محبت تجھے تیری منزل عطا کرے گی اور تیری زندگی خوش و خرم اور کامران گزرے گی۔ اس لیے تیرے دل میں جو بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جو دنیا کی تمنا، جو لالچ پیدا ہوتا ہے، تو اس کو لا الہ الا اللہ کی ضرب سے توڑ کر اپنی منزل مقصود کو حاصل کر سکتا ہے۔ اب ہم اگلے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سن لیں۔ رشتہ و پیوند، عزیزداریاں، تعلقات۔ پیوند کے معنی ہیں جوڑ لگانا۔ ہم اس دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے جو تعلقات قائم کرتے ہیں۔ بتان، بت کی جمع۔ ہندو لوگ عبادت کے لیے پتھر یا لکڑی کے جو بت بناتے ہیں، اس سے مراد انسانی خواہشات ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس شعر میں ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، دنیا کا مال و دولت اور دنیا کے رشتے، وہ عزیزداریوں کے ہوں یا تعلقات، سب وہم و گمان کے بتوں کی طرح ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے تمام رشتے محض دنیاوی لالچ کی بنیاد پر قائم ہیں۔ آج کا انسان اپنی صلاحیتوں کو دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے صرف کر رہا ہے۔ توحید کی دولت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ اس دنیا کی رونقیں، مال و دولت توحید کے راستے میں بت ہیں۔ ہمارے دلوں میں وہم و گمان کے بتوں نے بسیرا کیا ہے۔ انا پرستی ہمارے دلوں میں اس قدر گھر کر گئی ہے کہ ہم کسی دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتے۔ عدل و انصاف، مساوات معاشرے سے ختم ہو گئی ہے۔ ظاہری طور پر ہم مسلمان ہیں، مگر مسلمانوں والی خوبیاں ہم سے دور ہو چکی ہیں، اور ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے کو بھول چکے ہیں، جس راستے پر چل کر انہوں نے دنیا کو فتح کیا، اللہ کا قرب حاصل کیا۔ شاعر ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ مادہ پرستی کو چھوڑ کر توحید کا راستہ اختیار کر، ایک اللہ کی طرف رجوع کر اور حقیقت میں سچا مسلمان بن جا، جس کے دل میں وہم و گمان کے بت نہ ہو۔ اس کا دل وہم و گمان کے بتوں سے پاک ہو اور توحید کی روشنی سے منور ہو۔ توحید کا راستہ اختیار کر کے اے مسلمان، تو اپنی منزل مقصود کو حاصل کر لے، اور جس معاشرے سے عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے تو اس معاشرے کے وجود کے باقی رہنے کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ
شوق اگر ہو شریک بینائی۔ اب ہم اگلے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اب کچھ مشکل الفاظ کے معنی سن لیں۔ خرد، عقل، زمان و مکان، کائنات، دنیا جو زمان و مکان میں محدود ہے، زناری، برہمنوں کا وہ دھاگا جو ہندو اپنے گلے میں پہنتے ہیں، مراد کافر ہو جانا۔ اس شعر میں ڈاکٹر محمد علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عقل تو زمان و مکان مراد دنیا اور اس کے لوازمات کی پجاری ہے، اور عقل نے کافرانہ دھاگا پہن کر غیر اسلامی اقدامات کیے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ زمان و مکان عارضی ہیں، فنا ہو جائے گا سب کچھ، رہے گی باقی وہی ذات جو ابد الآباد ہے۔ ہم نے عقل ہو کر مادہ پرستی کا دھاگا گلے میں پہن لیا ہے، اور ہم نے زمان و مکان کی قید میں خود کو مقید کر لیا ہے، مراد دنیاوی خواہشات میں الجھ گئے ہیں اور عقل کے تابع ہو کر سب دنیاوی لالچ اور مال و متاع اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو بھلا دینا کہاں کی دانش مندی ہے؟ اے مسلمان، تیرا ایمان تو دنیا کو آخرت کے تابع کرنا ہے، یہی توحید کا سبق ہے۔ ایسی صورت میں دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ اے انسان، اصل چیز مذہب اور روحانیت ہے۔ جب تو دنیا کے باطل معبودوں کو توڑ کر خدائے وحدہ لا شریک سے ناطہ جوڑ لیتا ہے اور گلے میں پڑے خواہشات کے دھاگے اور مادہ پرستی کو اپنے دل سے اتار پھینکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تیرا حامی و ناصر بن جاتا ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہزار پارہ ہے کوہسار کی مسلمانی، ہزار پارہ ہے کوہسار کی مسلمانی، کہ ہر قبیلہ ہے اپنے بتوں کا زناری۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ ایک اور شعر اس ضمن میں، ہزار کام ہیں مردان حر کو دنیا میں، ہزار کام ہیں مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے اس نظم لا الہ الا اللہ کے 3 اشعار کی تشریح کی ہے۔ اب آپ نے ان تینوں اشعار کو زبانی یاد بھی کرنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کرنا ہے، اور اس تشریح کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے، اور آخر پر جو ہے ان 3 اشعار پر مشتمل ایک چھوٹا سا ٹیسٹ آپ کو دیا جائے گا، جس کو آپ نے گھر بیٹھ کر سولو کرنا ہے۔ اس کے لیے کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہیں اور ایک شعر کی تشریح آپ نے کرنی ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔